بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا اسلامیات اختیاری سیکنڈ ایئر کا انشاءاللہ تیسرا لیکچر ہے، جس کا عنوان ہے جمع و تدوین قرآن پاک۔ اس سے پہلے ہم تعارف قرآن کے ضمن میں بنیادی چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ قرآن پاک کا نزول کیسے ہوا، قرآن پاک کے فضائل کیسے ہیں۔ تو نزول قرآن کے بعد یہ ہمارا ٹاپک ہے جمع و تدوین قرآن پاک۔ جمع کا مطلب جمع کرنا، یعنی مختلف آیات، مختلف حصے قرآن پاک جیسے بتدریج نازل ہوتا رہا تو اس کو جمع کیا گیا۔ اور تدوین کا مطلب کیا ہے؟ ایک کتابی شکل دینا، مدون کرنا۔ تو شروع میں ایسا ہوتا تھا، جبریل علیہ السلام جب وحی لاتے تھے اور قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآن، کہ آپ پڑھنے میں جلدی نہ فرمایا کریں، بلکہ یہ ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور آپ کو یاد کرانا۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل سے سنتے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں اتار دیتے۔ حفاظت قرآن یا جمع تدوین قرآن ایک ہی بات ہے۔ اس کے تین بڑے دور ہیں۔ پہلا دور رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا ہے دور کہہ لیں یا عہد کہہ لیں، عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور۔ تیسرا دور ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، عہد عثمانی۔ تو دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو پوری کی پوری انسان کو حفظ یاد ہو جائے۔ یہ واحد قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اتار دیتے ہیں، اور اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے۔ اور کسی کتاب یا آسمانی کتاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا تھا، لیکن قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ ذکر، یہ نصیحت ہم نے ہی نازل کی ہے اور ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی حفاظت کرنا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی 4 دفعہ فرمایا، انا کا مطلب ہم، نحن کا مطلب ہم، نزلنا میں نون الف نا کا مطلب ہم، پھر آگے فرمایا وانا ہم، 4 دفعہ گویا فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر، اس نصیحت کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہوا، وعدہ خدا بندی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کوئی اس کو ضائع کر سکے، دنیا سے ختم کر سکے۔ بڑی کوششیں ہوئیں، بڑے حملے ہوئے قرآن پاک پر۔ تاتاری جب آئے، انہوں نے اسلامی کتابیں اور قرآن پاک دریا میں ڈالے۔ دریا فرات کا پانی جو ہے وہ دریا تھا، فرات تھا یا جو بھی تھا بغداد میں، تو پانی سیاہی سے سیاہ ہو گیا تھا، لیکن ختم نہ کر سکے۔ انگریز آئے جب ہندوستان میں جنگ آزادی کے بعد، اور اس کے بعد کتنے حملے ہوئے اسلام پر، مساجد شہید کی گئیں، مدارس ختم کی گئے، قرآن پاک کے حفاظ کو چن چن کر شہید کیا گیا، قرآن پاک کے نسخے ختم کیے گئے، لیکن وہ ختم نہ کر سکے۔ اسی طرح کمیونسٹ انقلاب آیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ رشیا کی جتنی ریاستیں ہیں سب میں قرآن پاک، مدارس، مساجد کو بالکل ختم کرنے کی، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، اور آج بھی قرآن پاک ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک یا جب تک اللہ چاہیں گے قرب قیامت تک رہے گا۔ ہاں، جب اللہ پاک ارادہ فرما لیں گے تو قرب قیامت میں پھر ایسا ہوگا کہ قرآن پاک کے جو نسخے ہوں گے وہ پڑھے ہوں گے اور ان میں سے لفظ ختم ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ آدمی نماز پڑھا رہا ہوگا، اس کو قرأت بھول جائے گی۔ تو بہرحال یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب تک اللہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب اس کی حفاظت کیسے کی گئی؟ نمبر 1 تو یہ کہ اس کو ضبط تحریر میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صحابہ کو کہتے کہ یہ آیت لکھوا دیتے تھے کہ یہ آیت کس سورت کی، کس آیت کے بعد لکھنی ہے۔ تو یعنی ہر آیت کو لکھواتے، تو یہ تحریر میں آئیں۔ گو کہ اس وقت آج کی طرح کاغذ نہیں تھے، ایسی چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس وقت کتابت جو کی گئی، لکھا گیا تو چمڑا، جیسے جانور کی چمڑے کو سکھا کر یعنی دباغت دے کر اس پہ لکھا جاتا تھا۔ کھجور کی چھال ذرا چوڑی ہوتی ہے، اس پہ لکھا جاتا تھا، یا پتوں پہ لکھا جاتا تھا،
یا اونٹ کی شانے کی چوڑی ہڈی ہوتی ہے اس پہ لکھا جاتا تھا، یا پتھروں کی سلوں پہ لکھا جاتا تھا، تو ان چیزوں پہ قرآن پاک اس دور میں لکھا جاتا تھا۔ تو مختلف صحابہ کرام وہ قرآن پاک لکھنے پہ مامور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بھی فرماتے اور وہ اس کو یاد بھی کرتے اور لکھ بھی لیتے تھے۔ مسجد نبوی میں باقاعدہ ایک صندوق رکھایا گیا جس میں پھر یہ آیات لکھ کر اکٹھی کی جاتی تھیں۔ تو علامہ حلبی کے نزدیک جو لکھنے والے تھے انہیں ہم کاتب کہتے ہیں۔ کاتب کی جمع کاتبین آتی ہے، کاتبین وحی کے لکھنے والے۔ تو اس میں مشہور سب سے پہلے تو خلفائے اربعہ ہیں، چاروں خلفائے کرام، حضرت ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور ان کے علاوہ پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہ مجمعین۔ یہ 42 کے قریب کاتبین شمار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو بڑے مشہور ہیں وہ یہ حضرات ہیں۔ تو ان کی یہ جو کاوش تھی، یہ قیامت تک کے لیے جو مسلمان ہیں ان کے سر پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو لکھا، محفوظ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے قرآن پھر حفظ بھی کیا۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ یاد کیا، اکثر ایسے تھے۔ اور چاروں خلفائے کرام وہ بھی قرآن پاک کے حفاظ سے، اس کے علاوہ بہت سارے، جیسا کہ بیر معونہ میں 70 صحابہ کرام گئے تھے اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، لیکن انہیں دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ تو وہ 70 کے 70 قراء وہ صحابہ وہ قراء تھے، بہت اچھے قاری تھے۔ تو یہ پھر یعنی انہوں نے دھوکے سے ان سب کو شہید کیا کہ کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پورا تقریباً 1 مہینہ قنوت نازلہ میں ان کے لیے بد دعا فرماتے رہے نماز میں۔ اس کے بعد صدیقی دور آتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی حفاظت کیسی کی گئی؟ ایک تو صحابہ نے قرآن پاک یاد کیا، دوسرا لکھا، لیکن یہ جب لکھا گیا تھا تو یہ سارا الگ الگ تھا، ایک کتاب کی صورت میں جمع نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جیسا کہ باقی فتنے بہت زیادہ عام ہوئے، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مسلمہ کذاب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، تو ناموس رسالت کی حفاظت کرنا اور ختم نبوت کی حفاظت کرنا صحابہ کی کٹی میں تھا۔ انہوں نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے ان سب میں ملا کر 259 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ساری جنگوں میں ملا کر۔ لیکن اس ایک ہی اور یعنی اس آپ وسلم کی جو زندگی تھی اس میں خصوصاً مدنی زندگی 10 سالہ جتنی جنگیں ہوئیں، تقریباً ہر سال غزوات ہوئی ہے، ان سب میں ملا کر جو کفار قتل ہوئے ہیں وہ 759 کفار قتل ہوئے ہیں۔ لیکن اس ایک ہی جنگ میں جو یمامہ کی جگہ ہوئی، جنگ یمامہ، جو مسلح کذاب جھوٹے وہ دعویٰ کرنے والے کے خلاف ایک ہی جنگ میں، پہلی ہی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئی۔ اب آپ کے زمانے میں پوری زندگی میں ملا کے کتنے شہید ہوئی ہے؟ 259۔ اور اس پہلی جنگ میں جو حفاظت آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور جس میں سے 700 اچھے قاری تھے، قراء حضرات تھے، اور اس میں 70 حفاظ کرام تھے۔ لیکن یہ بھی اللہ کے شعر تھے، انہوں نے ان 1200 جانیں تو دیں، لیکن ان کے 27,000 کفار قتل کیے، 27,000 کفار قتل ہوئے ان صحابہ کے ہاتھوں۔ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اللہ کے شعروں میں شعر تھے، انہوں نے اپنی جانیں تو پیش کیں لیکن ان کا بھی بھرپور نقصان کیا۔ اور مسلمہ کذاب کو جو قتل کرنے والوں میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے، انہوں نے عزم کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو مسلمانوں کے چوٹی کے آدمی کو شہید کیا تھا۔ اللہ نے انہیں پھر ایمان لانے کی توفیق دی، تو انہوں نے عزم کیا تھا کہ اب کفار کا بھی ایسا ہی آدمی میں قتل کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ بعض لوگ اور یعنی کتابوں میں ایک ساتھ ایک اور صحابی کا نام بھی آتا ہے۔ تو بہرحال جب یہ اتنے وفات شہید ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اصرار بڑھ گیا، انہوں نے ابوبکر صدیق پہ زور دیا کہ اگر ایسے ہی جنگوں میں صحابہ کرام شہید ہوتے گئے، وفات شہید ہوتے گئے، تو قرآن کا تو بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے گا، تو کیوں نہ ہم قرآن پاک کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں۔ تو پہلے تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ میں وہ کام کیسے کروں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ زور دیتے رہے کہ اب یہ وقت کی ضرورت ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی شرح صدر فرما دیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو صحابی کاتبین وحی میں سے کاتب تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کو مقرر کیا کہ آپ سارے صحابہ سے جو قرآن پاک جن کے پاس جتنا ہے وہ اکٹھا کریں۔ تو ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بھی ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سب کو صحابہ کو اعلان فرما دیا، تو ہر صحابی جن کے پاس جس چیز پر جتنا قرآن پاک لکھا ہوا تھا ان کے پاس وہ لاتے رہے۔ تو یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اس قرآن پاک کو لکھا ہوا بھی دیکھتے، پھر اس لکھی ہوئی کو جو صحابہ کرام حفاظ تھے ان سے زبانی سنتے اور لکھی ہوئی کو زبانی قرآن پاک سے سن کر ٹیلی کرتے تھے، اور پھر اس کو تحریر میں ساتھ ساتھ لاتے رہے۔ تو اس طرح بڑی کوشش ہے۔ زید صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ حکم دیا جاتا بھئی اس پہاڑ کو کھود کر فلانی جگہ منتقل کر دو تو یہ حکم تو میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن پاک کا لکھنا میرے لیے اس سے زیادہ مجھے گراں اور بھاری اور بوجھ محسوس ہوا، لیکن اللہ نے کام لینا تھا تو الحمدللہ انہوں نے ایک مصحف تیار کیا، ایک کتاب کی شکل دی گئی جس کو مصحف کا نام دیا گیا۔ تو پہلے بکر صدیق کے دور میں ان کے پاس رہا، پھر جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور ان کے بعد آپ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو کے حوالے کیا۔ اس کے بعد دور آتا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اختتام تک یعنی اس کی لاکھوں نسخے تقریباً عراق و یمن اور شام اور ان علاقوں میں قرآن پاک کے موجود تھے۔ آگے آتا ہے عہد عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جیسا کہ اس سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات بہت زیادہ ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت کو وسعت دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو تقریباً 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل گئی۔ تو اس میں وہ سارے علاقے بھی آ گئے جو عرب سے باہر نکل کر عجم کا علاقہ جو غیر عرب تھے، تو وہ علاقے بھی فتح ہوئے۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ کرتے کرتے وہ مسلمان تھے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے لہجے پہ قرآن پاک پڑھنے لگے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان ایک صحابی ہیں، سالار تھے، یہ آرمینیا کے مقام پر یہ محاذ پر تھے، تو انہوں نے وہاں سنا کہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں قرأت میں، کوئی کیسے پڑھ رہا ہے کوئی کیسے، اور جو ایک قرأت پڑھ رہا ہے وہ دوسرے کے خلاف وہ اس دوسرے کو کہتا ہے کہ تمہاری قرأت ٹھیک نہیں ہے، تو اختلاف بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ تو وہ آرمینیا کے مقام سے حج پر تشریف لے گئے، تو وہاں عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سارے حالات سے آگاہ کیا کہ اور اس پر زور دیا گیا کہ ساری امت کو ایک قرأت پر اکٹھا کیا جائے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں 4 صحابہ تھے، جس میں بنیادی طور پر وہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ جو نسخہ پہلے ہے ہمارے پاس مصحف کے نام سے، اس کی نقول تیار کی جائیں اور ساری امت کو اس پر اکٹھا کیا جائے۔ تو اس کی پھر 7 نقلیں، اس زمانے میں یہ پرنٹ وغیرہ یہ چیز تو نہیں تھی، یعنی پرنٹنگ پریس وغیرہ تو تھے نہیں، تو قلم سے دوات سے ان چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، سیاہی سے یا چمڑے پہ یا کپڑے پہ۔ تو اس طرح ان کی 7 نقلیں تیار کی گئی اسے قرآن پاک کی، اور ان 7 کو پھر 7 صوبوں میں جو بڑے بڑے صوبے تھے وہاں بھیج دیا گیا، 7 قراء وغیرہ بھی بھیجے گئے، اور اس طرح جو غیر عرب لوگ تھے انہوں نے عربوں سے قرآن پاک سیکھا، اور پوری امت کو انہوں نے ایک قرأت پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا۔ تو اس وجہ سے ساری امت کو ایک قرأت پر اکٹھا کرنے کی وجہ سے ان کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا، قرآن پاک کو جمع کرنے والے۔ تو جامع القرآن کس کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان مصاحف کو، مصحف کی جمع مصاحف، المصاحف الائمہ کہا گیا، یعنی معیاری امام کے درجے میں جو مصاحف ہیں، معیاری مصاحف ہیں جن کی بنیاد پر پوری امت کو اکٹھا کیا گیا، المصاحف الائمہ جو 7 جلدیں تھیں ان کا نام رکھا گیا، اور اس کارنامے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا، خطاب دیا گیا۔ تو آگے ہے اعراب۔ قرآن پاک میں جو اعراب لگائے گئے ہیں اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو شاگرد تھے ابو الاسد دولی، انہوں نے جو ہے اعراب لگائے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اعراب اور ایک ہوتا ہے اعراب۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بدو تھے، صحرا میں رہنے والے خانہ بدوش لوگ، انہیں اعراب کہتے ہیں۔ اور اعراب کہتے ہیں یہ جو زبر زیر اور یہ شاد مد جزم وغیرہ یہ لگائے جاتے ہیں ہماری قرآن پاک کی آیات پر، ان کو کہتے ہیں اعراب، یعنی الف کے نیچے یہاں زیر آئے گی۔ اور بعض کے مطابق مزید آگے حجاج بن یوسف کے دور میں اس نے مقرر کیا بعض علماء کو کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا میں
ان سے بھی کام لیا گیا. گو کہ یہ بہت ہی شفاق آدمی تھا، لیکن دین کی خدمت اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو کسی فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں. تو یوں قرآن پاک کی حفاظت کی گئی، اور اس کے 3 اہم ادوار ہیں جمع و تدوین قرآن پاک کے. نمبر 1 ہے وہ یعنی عہد رسالت، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا ہے عہد صدیقی. عہد نبوی میں مختلف اجزاء میں لکھا گیا اور تلاوت کی گئی. تلاوت کی بھی کثرت کا چونکہ فضائل میں بھی بہت زیادہ ذکر آتا ہے، اس لیے صحابہ کرام سنتے تھے تو کثرت سے پڑھتے بھی تھے. ہر وقت قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں، ہر گھر میں اور مساجد میں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا. تو اس طرح بھی قرآن کی حفاظت کی گئی اور حفظ یاد بھی کیا گیا، لکھا بھی گیا، تلاوت کی گئی، یاد کیا گیا. عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب حفاظ کرام بہت زیادہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، تو سارے صحابہ سے اکٹھا کر کے قرآن پاک ایک مصحف بنایا گیا. یہ ان کی صدیقی میں، عہد صدیقی میں یہ بڑی خدمت ہے. اور لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں ساری امت کو ایک قریش کی کرت پر ساری امت کو اکٹھا کیا، جس کی وجہ سے انہیں جامع القرآن کا لقب دیا گیا. تو یہ ہے جمع اور تدوین قرآن پاک عہد رسالت اور عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں. اب یہ آج ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے، اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو سب سے پہلی جو صورت ہے وہ تو سورۃ العلق ہے، جس میں پہلی آیات ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. جبکہ آج ہم جو قرآن پاک دیکھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے. تو جو قرآن پاک اکٹھا کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ اس آیت کو کس سورت کی کس آیت کے بعد لکھنا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ترتیب دیتے تھے. اس ترتیب کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی. توقیف کا مطلب ہوتا ہے واقف ہونا، واقف کرنا، آگاہ کرنا. یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا کہ کس آیت کو کہاں رکھنا ہے. تو گویا آج ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے یہ ترتیب توقیفی میں ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب میں ہے. تو یہ ترتیب توقیفی ہے. جبکہ نزول کے اعتبار سے ترتیبی جو نزولی ہے اس میں تو سب سے پہلے آیات آتی ہیں سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق الگ کی، اور آخر میں آتی ہیں سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت، یا سورہ بقرہ کی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. نزول کے اعتبار سے وہ ترتیب ہے، لیکن ترتیب توقیفی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دی، اور جس کی آج جس صورت میں آج ہمارے پاس قرآن پاک جمع ہے. یہ اکثر سوالات تقریباً ہر سال ہی ذہن میں آتا ہے کہ قرآن پاک کس ترتیب میں ہے، یا ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے. تو آج کے لیکچر میں تقریباً یہ باتیں سامنے آ گئیں. جمع اور تدوین قرآن پاک یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنا وقت نکالا گیا، زندگیاں صرف ہوئیں. تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے پاس یعنی کتنے نسخے ہیں ہر گھر میں الحمدللہ کتنے قرآن پاک کے نسخے پڑے ہوتے ہیں. لیکن کاش کہ ہم اس کو اپنا حرز جاں بنائیں، اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں اور کوشش کریں اس کو روزانہ پڑھنے کی. اس کا بہت بڑا حق ہے. روایت کے مطابق قرآن پاک کو کم از کم سال میں 2 دفعہ قرآن پاک کا ختم کرنا یہ قرآن پاک کا کم از کم حق ہے. آج ہوتا ہے کیا ہے کہ آج ہم رمضان شریف میں تو شروع ہو جاتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنا اور پتہ کتنے ختم کر ڈالتے ہیں، پھر سارا سال ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے. تو یہ قرآن پاک کا حق نہیں ہے. اللہ کو وہ عمل پسند ہے کہ جو روزانہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. تو اس کے لیے ہم سب کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے 30 پارے بنائے قرآن پاک کے، روزانہ اگر ایک پارہ ختم کریں گے ہر مہینے ہمارا قرآن پاک ایک ختم ہو جائے گا. اور پھر یعنی اس طرح سال میں 12 اور کتنے پھر اللہ کا فضل سے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوتا جائے گا. اور اس طرح صرف ختم کرنا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پھیلانا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ کل کے لیکچر میں قرآن پاک کی جو باقی منازل، رکوع اور اس کی تفصیل آئے گی، اور مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیکچر میں پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ہی سورہ بقرہ جو ہمارے اس میں ہے شامل ہے 20 رکوع ہمارے کورس میں، تو اس کی ابتدائی تعارف انشاءاللہ آئندہ کے لیکچر میں دیا جائے گا، اس کا تعارف انشاءاللہ. اللہ حافظ.